السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ تمام شکر اور تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے، بڑا مہربان، نہایت رحم فرمانے والا ہے، روز جزا کا مالک ہے، مالک یوم الدین۔ آج یہ تیسری آیت ہمارے زیر مطالعہ ہے، مالک یوم الدین، بدلے یا جزا کا دن۔ اللہ رب العالمین نے آغاز ہی میں جو حقیقتیں ہمارے سامنے رکھی ہیں اللہ کے تعارف کے اعتبار سے، وہ ان 3 آیات میں سورۃ الفاتحہ کی ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ یہ اس اعتبار سے تیسری اور آخری آیت ہے۔ اس میں مالک یوم الدین کہا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی صفت عدالت کا ذکر اس کے اندر ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ یوم الدین کا مطلب بدلے کا دن کیا ہے، جزا کا دن کیا ہے، لیکن دین کے معنی عام طور پر تو ہمارے ذہن میں کچھ اور ہیں کہ دین کا بھی کوئی دن ہوتا ہے، یوم الدین۔ دین کا تصور تو ہمارے ذہن میں کچھ اور ہے۔ اسلام ہمارا دین ہے، اور دین کے حوالے سے جو چیزیں ہمارے ذہنوں کے اندر بھی، دین اس کا نام ہے، دین اس چیز کا نام ہے، اس چیز کا نام ہے، اس میں بدلے کا کوئی مقام عام طور پر اس طرح سامنے نہیں آتا ہے۔ لیکن آپ یہ بات جانتے ہیں کہ اس معاملے میں اتفاق ہے، یعنی متفق علیہ ترجمہ ہے۔ کسی نے اس کا کوئی اور ترجمہ نہیں کیا ہے کہ یہ کوئی اور چیز اس سے مراد ہے، بلکہ ہر ایک نے کہا کہ بدلے کا دن، جزا کا دن، آخرت کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ بدلے اور جزا کا دین سے جو مفہوم ہمارے سامنے آتا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ دین کے مفہوم میں یہ بھی بات شامل ہے، دین کے مفہوم میں یہ بات بھی شامل ہے۔ تو جب دین کے مفہوم میں یہ بات شامل ہے تو کوئی اور بات بھی شامل ہو سکتی ہے، یعنی پھر ہمیں دیکھنا ہوگا کہ دین کی وسعت کیا ہے، دین کا مفہوم کہاں کہاں تک جاتا ہے، دین اصل اپنی کیفیت میں، یا یہ لفظ جو ہے یہ کن کن حوالوں سے ہمارے سامنے قرآن مجید میں آ جاتا ہے۔ اس لیے کہ کسی اصطلاح کا اسلامائز ہونا، یعنی اللہ تعالیٰ کا اسے اپنے لیے استعمال کرنا، یعنی ویسے انسان اپنے طور پر بہت سی چیزوں کو استعمال کرتے ہیں، زبان ہے، لیکن جب اسلام اسے اس اصطلاح کو قومیہ لیتا ہے، یعنی جب وہ اسے اپنے طور پر استعمال کرتا ہے، تو پھر اس سے مراد وہی ہوگی جو قرآن میں ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ اور ابھی اصطلاح کی بات اور بھی ہمارے سامنے آگے آئے گی۔ ابھی ایک رب کی اصطلاح، دین کی اصطلاح، آگے عبادت کی ہے، تو اس وقت اصطلاح پر زیادہ بات کر لیں گے۔ اس لیے کہ ابھی ضروری ہے کہ ہم اس پر بات کر لیں کہ یہ ذرا تفصیلی بات ہے کہ دین کے معنی کیا ہیں۔ جب ہم مختلف چیزوں کو دیکھ کر، لغت کو دیکھ کر، قرآن کے میں جو اس کا استعمال ہے اس کو دیکھ کر جب اس کا خلاصہ نکالتے ہیں، تو یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ یہ 4 مفہومات پر محیط ہے۔ دین کا لفظ ہے، 4 چیزیں، 4 مفہومات سامنے آتے ہیں۔ سب سے پہلے غلبہ، اقتدار، یعنی کسی کا غلبہ تسلیم کرنا، غلبہ، اقتدار، ذی اقتدار، اقتدار کا ہونا۔ ظاہر ہے کہ اللہ کے غلبے اقتدار کی بات ہے۔ جب کوئی اقتدار ہی نہیں ہے تو پوچھے گا کیسے؟ پوچھے گا جب کوئی اقتدار ہے، حاکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات قرآن مجید میں ہمارے سامنے رکھی ہے، بار بار اس بات کو بیان کیا ہے، للہ ملک السماوات والارض، آسمان و زمین کی بادشاہت اسی کے لیے ہے۔ تو یہ بات کہ غلبہ ایک مفہوم یہ ہے۔ دوسری بات کیا ہوئی؟ اس غلبے کے تحت اس کو قبول کرنے والے لوگ، یعنی اس کو قبول کر لینا، اس غلبے کو تسلیم کر لینا،
تو مطیع ہو جانا یعنی اس غلبے کو تسلیم کیا ہے۔ پھر جو حاکم ہے، جس کا اقتدار ہے، اس کی طرف سے کوئی نظام، کوئی دائرہ عمل، کوئی کام، کوئی اس کی طرف سے ضابطۂ زندگی، ضابطۂ حیات۔ اور چوتھی چیز پھر اس پر عمل کرنے یا نہ کرنے کے نتیجے میں جزا یا سزا، مکافات۔ تو یہ ایک پورا آپ کے سامنے ایک پورا تصور بن جاتا ہے۔ اور یہ اسلام بھی ہے۔ اسلام کیا ہے؟ اللہ کو مقتدر اعلیٰ تسلیم کرنا، اللہ کو اپنا حاکم تسلیم کرنا۔ اور تسلیم کرنے کا مطلب یہ ہو گیا، خود بخود دوسری بات آ گئی کہ ہم نے تسلیم کیا، ہم اس کے اطاعت گزار، ہم ماننے والے۔ جس کو کوئی مانتا ہی نہ ہو تو معاملہ وہاں ختم ہو جائے گا۔ یہ بھی اس کے ساتھ دوسرا بات آ گئی کہ اس کے تحت رہنا، یہ دین کا تقاضا ہے، دین اس کا نام ہے۔ اور نظام جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا قرآن و سنت کی صورت میں، اور ظاہر ہے کہ یہ حاکم کا حکم ہے، کسی کے مشورے کی یا کسی کی سائل کی صدا نہیں ہے، سنو نہ سنو، مانو نہ مانو، بلکہ یہ حاکم کی بات ہے، حکم ہے، یہ حاکم حقیقی قادر مطلق کا حکم ہے، لہٰذا ماننے کا نتیجہ اور نہ ماننے کا نتیجہ دونوں سامنے آنے چاہیے۔ تو اس لیے یہ جزا و سزا کی بات آ گئی، ٹھیک ہے جناب؟ یہ اس میں تو اس اعتبار سے یہ جزا و سزا کی بات ہے۔ باقی دین کی تصورات جہاں آئیں گے سامنے اور تفصیل سے آ جائیں گے۔ قرآن مجید اس بات کو واضح کرتا ہے ہمارے سامنے، ان الحکم الا للہ، حکم دینے کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ حاکمیت کی بات آ گئی، امر تعبد الا ایاہ ذالک الدین القیم، سورہ یوسف ہے یہ، کہ حکم دینے کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے، اس کا فیصلہ ہے کہ تم عبادت میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، یہ دین قیم ہے، ذالک الدین القیم، یعنی حکمرانی اس کی تسلیم کرنا، قانون اس نے دیا ہے۔ یہ بھی بات ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ، زانی مرد یا عورت اس کو 100 کوڑے مارو، اور اللہ کے دین کے معاملے میں کیا کہا اس کو؟ اللہ کا دین کا، فوجداری قانون ہے یہ۔ اللہ کے دین کے معاملے میں کوئی رحم کا جذبہ تمہارے دامنگیر نہ ہو، اللہ کا دین قائم کرو، نافذ کرو، یعنی بات بالکل واضح طور پر بیان کی ہے۔ تو غرض یہ کہ قرآن سے ساری استدلال ہمارے سامنے آ جاتے ہیں، وہاں سے ہم اس کو اچھی طرح دیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا نظام، اللہ کا قانون۔ تو پھر اب اس میں یہ بات ہمارے سامنے رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کا خالق ہے، اس کائنات کو اس نے بنایا ہے، اس کا جو نظام ہے، اس کا جو ہمارے سامنے ہم دیکھتے ہیں، کوئی بھی چیز جو ہے، کوئی بھی جو اللہ نے پیدا کی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا قانون اس شے میں ودیت کر دیا ہے، جس کے تحت وہ اپنا کام انجام دیتی ہے۔ یعنی ہر چیز کا اپنا ایک سسٹم ہے، ہر شے اپنی خاصیت اور اثر رکھتی ہے۔ آگ جلاتی ہے، آگ کا کام کیا ہے؟ آگ کی مکافات کیا ہے؟ نتیجہ کیا ہے آگ کا؟ جلانا۔ اگر آگ میں ہاتھ ڈالا تو کیا ہوگا؟ سوزش، جل جائے گا، یعنی اس کا نتیجہ مکافات ہے اس کی۔ آگ کا کام جلانا ہے۔ پانی کا کام کیا ہے؟ اس میں ٹھنڈک ہے، اس میں رطوبت ہے۔ پانی استعمال کریں تو یہ چیزیں سامنے آ جائیں گی، پانی استعمال کریں تو یہ بات سامنے آئے گی۔ متوازن غذا کھائیں تو صحت ٹھیک رہے گی، یہ اس کے مکافات ہے نا، اس کا نتیجہ ہے۔ ردی استعمال کریں تو کیا ہوگا؟ سارے مسائل پیدا ہوں گے۔ ایسی چیزیں کھائیں جو اپنے صحت کو نقصان پہنچائیں گی تو غذا سمجھ کے کھائیں، تب بھی اپنا نتیجہ برآمد کریں گی۔ تو یہ کیا اس کی مکافات ہے، اس کا نتیجہ ہے جو اللہ نے رکھا ہے۔ ایک کسان ہے، ایک باغبان ہے، جب وہ کوئی بیج بوتا ہے تو اسے اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ آم کے گٹھلی سے آم ہی نکلے گا، جامن نہیں نکلے گی، اور جامن کی گٹھلی سے جامن نکلے گی، آم نہیں نکلے گا۔ یعنی اسے اس بات کا یقین ہے، مکافات ہے، یہ نتیجہ ہے، یہ ہر عمل کا ایک نتیجہ ہے۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس عمل کا اس کے سامنے ایک نتیجہ ہے۔ وہ کبھی یہ نہیں سوچے گا کہ گیہوں کی جگہ جو ہے جو نکل آئے گا، جو کی جگہ گیہوں نکل آئے گا۔ یہاں تک کہ یہ بات بھی اپنی جگہ پر ہے کہ اعلیٰ درجے کے گیہوں کی جگہ ادنا درجے کا نکل آئے۔ بھائی جو چیز ہے قلمی آم ہے تو قلمی نکلے گا، یعنی یہ کیا ہے؟ اسے کیا کہیں گے؟ مکافات ہے نا، یہ نتیجہ ہے یہ۔ تو جیسے ان تمام چیزوں کا نتیجہ ہے، ایسے انسانی عمل کا بھی نتیجہ ہے۔
انسانی عمل کا بھی نتیجہ وہ بھی اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ بات اپنی جگہ کہ جیسے ہر چیز اپنی ایک مکافات رکھتی ہے، اپنا ایک نتیجہ رکھتی ہے، ایسے انسانی عمل بھی ایک نتیجہ رکھتا ہے۔ تو یہ بات آ رہی ہے اس اعتبار سے کہ یہ جو یوم جزا کا بدلے کا معاملہ ہے، تو بدلہ کس بات کا ہے؟ عمل کوئی نتیجہ رکھتا ہے تو پھر نتیجہ رکھتا ہے تو پھر ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عمل کو کیا کہا ہے؟ کسب۔ قرآن مجید میں عمل کے لیے کیا کہا؟ کسب، کمائی۔ جو کمایا تو کمانے کا جو کمایا ہے وہ سامنے آئے گا، تو اس کے لیے یہ کسب ہے۔ اب اسی بات کو ذرا سا سمجھنے کا معاملہ ہے، اس لیے کہ یہ عقیدہ آخرت ہے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ عقیدہ آخرت ہے، جو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے تو چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں۔ آدمی سمجھتا ہے کہ شاید یہ سب ایسے ہی اللہ تعالیٰ جو ہے اس معاملے میں شاید کوئی اور بھی قاعدہ قانون اختیار کر لے، تو جو سارا قاعدہ قانون سے پوری سسٹم بنا رکھا ہے ظاہر اللہ اس کے مطابق یہ بتا دیا، ہمیں سمجھایا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ بات ارشاد فرماتے ہیں ام حسب الذین اشتروا السیئات ان نجعلهم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاہم ومماتہم ساء ما یحکمون۔ سورہ جاثیہ ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو لوگ برا عمل کر رہے ہیں، ام حسبتم، کیا انہوں نے سمجھا ہے؟ کن لوگوں نے؟ اشتروا السیئات، جو گناہوں کے اندر مبتلا ہیں، برائیاں کر رہے ہیں، ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ ہم انہیں ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کے برابر کر دیں گے، ان کی طرح کر دیں گے۔ ایک کفر ہے، اس کا نتیجہ کچھ اور نکلے گا، شرک ہے، اس کا نتیجہ کچھ اور نکلے گا، گناہ ہے، اس کا نتیجہ کچھ اور نکلے گا، ایمان ہے، اس کا نتیجہ کچھ اور نکلے گا، عمل صالح اس کا نتیجہ کچھ اور نکلے گا۔ تو کیسے سمجھا؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا انہوں نے یہ سمجھا ہے سواء محیاہم و مماتہم، ان کا جینا مرنا ایک ہو جائے گا، جس کے نتائج کے اعتبار سے زندگی اور آخرت دونوں، محیاہم و مماتہم، زندگی اور موت دونوں کا معاملہ کا برابر ہو جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیسا برا ہے جو حکم یہ لگاتے ہیں، ساء ما یحکمون، کیسی عجیب بات، کیسی احمقانہ بات۔ تو اسے کہا اللہ تعالیٰ نے یہ برا حکم، غلط بات ہے یہ جو کہہ رہے ہیں یہ، اور فرمایا اسی کی اگلی آیت میں فرمایا وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔